لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی ہی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. یہ کتاب حمید رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک اعجاز ہے، اور اس کے اندر خوشی، مسرت اور طاقت والے اثرات موجود ہیں. جو بندہ بھی کمزوری سے دوچار ہو یا غم سے دوچار ہو، جب وہ اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمزوری کو طاقت سے بدل دیتے ہیں اور اس کے غم کو مسرتوں کے ساتھ تبدیل فرما دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر، اس کتاب حمید کا ہر مضمون ہی باکمال ہے، ہر مضمون ہی بے مثال ہے، لیکن بعض مضامین حالات حاضرہ کے اعتبار سے ایسے حیران کن ہوتے ہیں کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 برس قبل ہدایت کے، رہنمائی کے اور گائیڈنس اور نورانیت کے تمام لوازمات کو اس کتاب کے اندر سمو کے رکھ دیا. حضرات گرامی قدر، انہی مضامین میں سے ایک اہم مضمون فحاشی اور عریانی کے مقابلے کے اوپر پاکیزگی کی زندگی کو گزارنا ہے. اسلام پاکیزہ زندگی کا شدید حامی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب وہ ہوا جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا، اپنے رب کا ذکر کیا، پس نماز کو ادا کیا. حضرات گرامی قدر، شیطان کے واروں میں سے ایک بڑا وار اس شہوت کے جذبے کو تحریک دینا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بطور امتحان بھی ودیت فرما دیا، اور بقائے نسل انسانی کا بھی اس بات کا ایک سلسلہ اور ذریعہ بنا دیا. شہوات پہ قابو پا کر ایسی زندگی گزارنا کہ جس کے اندر انسان کی نگاہ جھکی ہوئی ہو اور انسان کا کردار مضبوط ہو، یہ انسان کو اتنا بلند کر دیتی ہے کہ انسان فرشتوں کا ہم نشیں ہو جاتا ہے، انسان فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے. اور جس وقت انسان شہوات کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، جنسی اور غلط قسم کے جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے، تو بہنے والا چاہے عالم دین ہی کیوں نہ ہو، علامہ وقت بھی کیوں نہ ہو، وقت کا بہت بڑا مفتی بھی کیوں نہ ہو، وقت کا بہت بڑا عالم دین بھی کیوں نہ ہو، حضرات گرامی قدر اس کی ٹیڈی پیسے کے برابر بھی حیثیت نہیں رہتی. حضرات گرامی قدر، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے
اور پلٹنے کے امکانات اور لوازمات ہر انسان کے لیے باقی رکھے ہیں. انسان ہاں کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کا طلبگار بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں فرماتے بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دیتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر شرک کا ذکر کیا، قتل کا ذکر کیا اور زنا کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ الفاظ کہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو ان گناہوں کے بعد توبہ کو لے کے آئے گا، ایمان کو لے کے آئے گا، عمل صالح کو لے کے آئے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دوں گا. حضرات گرامی قدر، ہر سال 14 فروری کو دنیا کے اندر عالمی سطح کے اوپر انسانوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے اور ان کو زناکاریوں کی دلدل میں اتارنے کے لیے اور ان کو ہم جنسیت کا ہوگر بنانے کے لیے اور ان کو شادی شدہ زندگی سے ہٹا کر غیر شادی شدہ زندگی کی طرف دھکیلنے کے لیے ویلنٹائن ڈے کو بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. ویلنٹائن ڈے اس موقع کے اوپر اظہار محبت کرنے کو اب پاکستان جیسے ممالک کے اندر بھی اور کئی عرب ممالک کے اندر بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا. لوگ کہتے ہیں مرد کیا ہے، مرد کی زندگی جو ہوتی ہے اس قسم کے معاملات سے لبریز ہوتی ہے، وہ مرد ہی نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس کی زندگی کے اندر اس قسم کے معمولات نہیں ہیں. حضرت خان صاحب بھی اکثر یہ بات کہا کرتے ہیں ہم انسان ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، چنانچہ ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کے اندر کون سی اچنبے اور کون سی حیرت کی بات ہے. کسی عام آدمی سے گناہ کا ہو جانا وہ اور بات ہے، لیکن کسی لیڈر سے، کسی قائد سے، کسی مذہبی تنظیم کے سربراہ سے یا کسی سیاسی اور عوامی تنظیم کے سربراہ سے جنسی جرائم کا صدور ہو جانا یہ اس سے ڈبل معیوب بات ہے. جتنا عام آدمی گناہ گار ہے وہ اس سے کہیں زیادہ جو ہوتا ہے قابل گرفت ہوتا ہے، قابل مذمت ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کو کلام حمید کے اندر جہاں پر دور اجر کی بشارت دی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کے صدور کی شکل میں ان کو دگنے عذاب کی وعید بھی سنائی. حضرات گرامی قدر، جو معاشرے کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو معاشرے کے اعلیٰ اور ایلیٹ کلاس سے، چاہے وہ مذہبی ایلیٹس ہوں یا سیاسی ایلیٹس ہوں، ان کا کردار بڑا ہی مضبوط ہونا چاہیے، ان کے کردار میں کسی قسم کا سکم نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہر انسان کو اس حوالے سے اپنے کردار کا مضبوطی کے ساتھ احتساب کرنا چاہیے اور ان تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے جن تدابیر کو اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکیزہ زندگی کو گزار سکتے ہیں. حضرات گرامی قدر، سورہ نور قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تدابیر کو بڑے ہی اعلیٰ انداز کے اندر بیان فرما دیا جو تدابیر انسان کو گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کے راغب کرتی ہیں. ان تدابیر میں سے پہلی تدبیر کیا ہے؟ کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، اور دوسرے مقام پر ارشاد ہوا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. یہ آنکھ کیا ہے؟ یہ شیطان کی ٹرانسمیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، شیطانی اور سفلی جذبات کی ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. جب آنکھ سے ملتی ہے تو آنکھ سے غلط قسم کے پیغامات کو بغیر زبان ہلائے بھی کئی مرتبہ منتقل کر دیا جاتا ہے. لیکن حضرات گرامی قدر، مرد کلندر، مرد مومن کا شیوا یہ نہیں ہوتا کہ وہ غیر محرم کے پر اپنی نگاہ ڈالے. اس کا شیوا یہ ہوتا ہے کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتا ہے. اور عورتوں کے بارے میں اعلان ہوا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومنہ عورتوں کی یہ شان اور وصف ہوتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتی ہیں. کتب سیرت اور کتب احادیث سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ کئی مرتبہ نابینا لوگ جو تھے ان سے بھی پردہ کرنے کی اس لیے ترغیب دی گئی، عورتوں کو اس لیے اس بات کی تلقین کی گئی کہ وہ ان کے سامنے نگاہ کو جھکا کے رکھیں کہ وہ تو سامنے والا تو نابینا ہے لیکن عورت کے پاس تو بینائی موجود ہے. ہمارے معاشرے کے اندر نگاہوں کے پردے کے حوالے سے بالعموم مردوں کے بارے میں تو نصیحت کی جاتی ہے لیکن عورتوں کو آنکھوں کے پردے کے بارے میں بالکل چھوٹ دے دی جاتی ہے. عورت جو ہوتی ہے
اس کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے. معاشرتی اعتبار سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ پلیئر کو بھی دیکھ سکتی ہے, کرکٹر کو بھی دیکھ سکتی ہے, عالم کو بھی دیکھ سکتی ہے, مفتی کو بھی دیکھ سکتی ہے, وہ فیشن ڈیزائنر کو بھی دیکھ سکتی ہے, وہ درزی کو بھی دیکھ سکتی ہے, وہ ٹیلر کو بھی دیکھ سکتی ہے, وہ ڈرائیور کو بھی دیکھ سکتی ہے. حضرات گرامی کے اندر بالکل یہ بات درست نہیں ہے. جس طرح مومن مردوں کو نکاح کے جھکانے کا حکم ہے, ویسے ہی مومنہ عورتوں کو بھی نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا گیا ہے. جب نگاہ جھک جاتی ہے, جب نگاہوں کا آپس میں اتصال نہیں ہوتا, جب آئی ٹو آئی کنٹیکٹ نہیں ہوتا, تو برائی کا بہت بڑا جو ہے ذریعہ, اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر, جب آنکھ آنکھ سے ٹکرائے گی ہی نہیں, جب آنکھ آپ اٹھائیں گے ہی نہیں, تو مجھے یہ بات بتلائیے برائی کہاں سے پیدا ہوگی. حضرات گرامی قدر, اسی صورت میں دوسرا ذریعہ جو برائی سے انسانوں کو روکنے والا ہے اس کو بیان کیا گیا کہ دوسرا ذریعہ جس سے برائی رک سکتی ہے وہ ذریعہ یہ ہے کہ عورت کو اپنے جسم کو چھپا کے رکھنا چاہیے, عورت کو اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے. وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, اور ان کو اپنی چادروں کو صحیح طریقے سے اپنے گرے بانوں اور اپنے دامنوں کے اوپر اوڑھ کر رکھنا چاہیے. اور دوسرے مقام کے اوپر ارشاد ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب میں اعلان فرماتے ہیں, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے, اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے, اور مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ جلباب کو اوڑھا کریں. جلباب ایک ایسے لباس کا نام ہے, ایک ایسی چادر کا نام ہے, اور ایک ایسے کپڑے کا نام ہے جس کے اندر عورت کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر چیز ڈھکی ہوتی ہے. اور عورت کو اسلام فقط ایک آنکھ کو نکالنے کی اجازت دیتا ہے, اس لیے کہ جب ایک آنکھ اکیلی نظر آئے گی تو اس کے اندر دونوں آنکھوں کے تناسب کی وجہ سے کشش پیدا نہیں ہوگی. اس ایک آنکھ کو نکالنے کی اجازت دینے کا مقصد کوئی آنکھ کے ذریعے مس کمیونیکیشن یا غلط کمیونیکیشن کرنا نہیں, بلکہ راستے کے نشیب و فراز کو, راستے کے الجھاؤ کو, راستے میں آنے والی ٹھوکروں سے بچنا ہے. حضرات گرامی قدر, مومنہ عورتوں کو جلباب کو اوڑھنے کا حکم دیا گیا, اور حضرات گرامی قدر ہر ایک سے حکم دیا گیا, باپ کے علاوہ, بیٹے کے علاوہ, بھتیجے کے علاوہ, بھانجے کے علاوہ, داماد کے علاوہ, سسر کے علاوہ, رضائی بھائی اور رضائی بیٹے کے علاوہ جتنے بھی غیر محرم لوگ ہیں ان سے عورت کو اپنے وجود کو ڈھانکنے کا حکم دیا گیا. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, ہم نے کمبائنڈ اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر 10-15 سال گزارے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری اہلیہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی رہی اور میری بھابیاں مجھ سے پردہ کرتی رہیں. یہ بات فقط رغبت کے طور پہ آپ کو بتلانے کا مقصد خود نمائی نہیں ہے, بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے, جوائنٹ فیملی کے اندر کھانا پکانے کی بات ہو, کپڑے دھونے کی بات ہو, مہمانداری کی بات ہو, وہ ساری کی ساری چیزیں پردے کے باوجود بھی ہو سکتی ہیں. پردے کے باوجود بھی ان باتوں کے اندر کوئی رکاوٹ والی بات موجود نہیں ہے. حضرات گرامی قدر, کئی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں جھیڑ جو ہوتا ہے وہ ادب اور احترام کے لحاظ سے بھائی کے قائم مقام ہوتا ہے. بالکل درست بات یہ ہے, جھیڑ جو ہوتا ہے آپ کے احترام کے تقاضے کے لحاظ سے بالکل بڑے بھائی کے قائم مقام ہوتا ہے, اور دیور جو ہوتا ہے بالکل احترام کے اعتبار سے اور شفقت کے اعتبار سے آپ کے چھوٹے بھائی کے قائم مقام ہوتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے شریعت کے اصول کی بات کا, جہاں تک تعلق ہے شریعت کے حکم کی بات کا, حضرات گرامی قدر, دیور اور جیٹھ سے پردہ کرنا بھی انتہائی ضروری ہے, اس لیے کہ حضرت رسول اللہ نے دیور اور جیٹھ کو موت قرار دیا. جس طرح موت ناگہانی ہوتی ہے, اسی طرح دیور اور بھابی کے درمیان جو ہے ناگہانی طور کے اوپر, کسی بھی طور کے اوپر, کسی بھی وقت کوئی شناسائی کے امکانات کے پیدا ہونے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. حضرات گرامی قدر, گھر کی چار دیواری میں 24 گھنٹوں کے دوران اگر پردے کا نظام مضبوط نہ ہو تو حضرات گرامی قدر نگاہوں کے اندر کوئی ایسے عکس پڑ سکتے ہیں جن کے نتیجے کے اندر برائی کی رغبت پیدا ہو جائے. چنانچہ دیور اور جیٹھ سے بھی عورت کو مکمل طور پہ پردہ کرنا چاہیے. جن گھروں کے اندر
بہنوئی اور سالی کے درمیان پردہ موجود ہوتا ہے، اور دیور اور بھابھی کے درمیان پردہ موجود ہوتا ہے۔ کئی لوگ ان گھروں کے کلچر کے اوپر بڑی ہی تنقید کرتے ہیں، یہ گھر والے بڑے ہی تنگ نظر ہیں۔ بھائی سالی جو ہے وہ بہنوئی کا اگر پروٹوکول نہیں دے گی تو بہنوئی گھر کے اندر بڑی گھٹن محسوس کرے گا۔ بھابھی اور دیور اگر آپس کے اندر بے تکلفانہ گفتگو نہیں کریں گے تو گھر کا ماحول جو ہے اس کے اندر تنگ نظری نظر آئے گی۔ حضرات گرامی کے اندر اس تنگ نظری سے بچتے بچاتے کئی خاندانوں کا کنڈا ہو گیا، کئی خاندانوں کا کباڑا ہو گیا، کئی غلط قسم کی شناسائیاں پیدا ہو گئیں۔ حضرات گرامی کے اندر اگر آپ کو یقین نہیں آتا، اخبارات کے صفحوں کو اٹھا کے دیکھیے، جرائد کے صفحوں کو اٹھا کے دیکھیے۔ حضرات گرامی کے اندر یہ ویکلی جرائد، یہ منتھلی جرائد اس بات کو انڈیکیٹ کرتے ہیں جہاں پر پردہ ہوتا ہے وہاں پر پروردگار عالم کا فضل ہوتا ہے، وہاں پر پروردگار عالم کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ جہاں پر بے پردگی ہوتی ہے وہاں پر شیطان کی چال ہوتی ہے، وہاں پر شیطان کا جال ہوتا ہے، وہاں پر شیطان کی جگڑ بندی ہوتی ہے، وہاں پر شیطان کے تیر چلنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ جو غیر محرم ہے، ہاں وہ کتنا قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، اس سے پردہ جو ہے وہ کرنا اد حد ضروری ہے۔ اور جو اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں زندگی کے اندر جلد یا بدیر اپنے گرد و پیش کے اندر اس فتنے کا نشانہ بنتے ہیں جس فتنے کے بارے میں اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو حضرت رسول اللہ کی حدیث مبارک کو نہیں مانتے، جو آپ کے ارشاد عالیہ کو نہیں مانتے، جو آپ کی چال و ڈھال کو نہیں مانتے، جو آپ کی گفتار و رفتار کو نہیں مانتے، جو آپ کی سنت مطہرہ کو نہیں مانتے، جو آپ کے اوامر کو نہیں مانتے، جو آپ کے نواہی کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ بنیں گے، اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ آج کل کے لوگ تو اتنے بے غیرت اور کئی لوگ اتنے بے حمیت ہو چکے ہیں، بھابھی بیٹھی ہوتی ہے، فلم چل رہی ہوتی ہے، ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں، حضرات گرامی قدر وہیں پر سارے کے سارے گھر والے کمبائنڈ ان پروگراموں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بے غیرت اور بے حمیت لوگ ان پروگراموں کے پر منفی تبصرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، عورت کی اداؤں کے بارے میں ڈسکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، ہنسا بھی جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ لطف اندوز ہونے کی غلط جو ہے طریقہ کار کو بھی اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے آگوں کو لگانے والوں اور اپنے گھروں کے اندر بد کرداری کی بنیادوں کو رکھنے والوں، حضرات گرامی قدر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو معاشرے کے اندر شہوت کا ایک طوفان ہے، یہ جو معاشرے کے اندر زناکاری کا ایک سیلاب ہے، اور یہ جو معاشرے کے اندر بے رحمی کا جو امکان ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ میں اگر سوختہ سامہ ہوں، میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روز سیاہ، میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روز سیاہ، خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا ذریعہ جو انسانوں کو برائی سے بچانا والا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا، اور کمال انداز میں فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ